آج اگر لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو جناب پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ میں جناب نماز پڑھتا ہوں، اور نیک اعمال ہمیں اتنے زیادہ نصیب نہیں جو پہلے لوگوں تھے حضرت۔ پہلے لوگ اللہ کے کامل ولی، ان کی سیرت کو پڑھیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں نے کتنا عرصہ اللہ کی عبادت کی، پھر بھی اللہ کے خوف سے کتنا ڈرتے تھے۔ حضرت فتح موصلی کے ایک مرید کا واقعہ ہے، وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حضرت فتح موصلی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا حضرت، تو دیکھا مرید نے کہ حضرت فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں بڑی بے دردی سے اور خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ جس وقت مرید نے شیخ کا یہ حال دیکھا تو قسم دے کے عرض کر دی کہ حضور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ مریدوں کو شیخ سے طلب ہوتی ہے نا۔ آج کل تو وہ ماحول ہی ختم ہو گیا، نہ پیر صاحب خود نماز کے قریب جائیں اور نہ کسی اور کو نماز پہ لگائیں، بلکہ نام نے ہاتھ پیروں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ تم جناب جو مرضی کرتے رہو، ہم تمہارے ضامن ہیں۔ اللہ ایسے پیروں سے میں بچائے۔ یہ بھی سادہ لوگوں کے لیے غور چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کن کے پاس بیٹھتے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت فتح موصلی کا واقعہ بڑا دردناک ہے حضرت، کہ آپ نے کیسے تنبیہ کی۔ فرماتے ہیں اگر تو مجھے اللہ کی قسم دے کے نہ پوچھتے میں کبھی اس کا انکشاف نہ کرتا، کبھی اس کو بیان نہ کرتا۔ ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں کہ میں رویا اس لیے کہ شاید اللہ نے میری توبہ قبول کیا کہ نہیں کی۔ میں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ نے میری توبہ قبول کیا کہ نہیں۔ تو عرض کی، آپ فرماتے ہیں شیخ صاحب یہ خون کے آنسو میں نے اس لیے بہائے کہ جو میں نے اللہ کے بارگاہ میں لست بربکم والا وعدہ کیا تھا میں اس سے وفا نہیں کر سکا، وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے آئے ہیں، لست بربکم قالوا بلا والا وعدہ میں پورا نہیں کر سکا۔ حضرت فتح موصلی کا وصال ہو گیا، مرید نے آپ کو آپ کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا، اللہ نے بڑا اعلیٰ علیین مقام عطا فرمایا۔ تو پھر مرید عرض کرتا ہے کہ حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو رونے کی پھر آپ نے وجہ پوچھ لی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے کامل بندے، میرے پیارے ولی، کہ تم روئے کیوں تھے اور خون کے آنسو کیوں بہائے تھے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا الہی میں رویا اس لیے تھا کہ شاید میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اور خون کے آنسو میں نے اس لیے بہائے تھے کہ میں تیرے حقوق کو نہ پورا کر سکا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے موصلی تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہارے اعمال نامے کو 40 سال تک نگاہ فرشتوں کے سامنے رکھا، فرشتے اس کو دیکھتے رہے تو ان کے سامنے تیری کوئی غلطی ظاہر نہیں ہوئی، تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ان کو ملا ہی نہیں۔ اب اللہ کے ولی حضرت فتح موصلی اتنے کامل بندے ہو کے پھر بھی حضرت دیکھو کتنے اہتمام سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں اور خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ آج کی ہماری زندگی پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ 5 وقت نماز وہ بھی ہم جو ہے نا پورے ارکان سے نہیں پڑھ سکتے، کسی کو فرائض کا نہیں پتا، واجبات کا نہیں پتا، اور پھر ہماری عبادتوں میں کیا کچھ ہے۔ پھر بھی جناب گھمنڈ اتنا ہے کہ نہ کسی عالم کی پگڑی کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی زاہد کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی عابد کو چھوڑتے ہیں، ہر ایک کے جناب خلاف ایسے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت میں آپ کی بارگاہ میں یہ ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی بڑی قلیل ہے، زندگی انسان کی بہت تھوڑی ہے، تو ہمیں ان بزرگوں کی سیرت سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ ان بزرگوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ اللہ کے خوف سے کبھی 2 ٹائم وقت نکال کے، کبھی وقت نکال کے نا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا اللہ کی بارگاہ میں رو بھی لیا کرے کہ مالک تو نے ہمیں بڑا کچھ عطا فرمایا ہے، ہم بے وفائی کر رہے ہیں۔
وہ وعدے کو بھی یاد کر لیا کریں. آخر ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. جس وقت وہ وعدہ یاد آئے گا نا تو یہ حضرت مقام بھی اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے. دل کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. جنہوں نے سب کچھ کر کے بھی کہا ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے کچھ نہ کر کے کہتے ہم نے سب کچھ کر دیا. جب ان اللہ والوں کی سیرت کو پڑھتے ہیں, بزرگوں سے سنتے ہیں, پھر بندے کو ایسی سوچ نصیب ہوتی ہے. اللہ ہمیں تنہائی میں اپنے مالک کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب تو حضرت دو جہاں کے تاجدار ہو کے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں رب کی بارگاہ سے. 100 مرتبہ کی بھی روایت آتی ہے. اور ہم اللہ اکبر بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم جناب ہمیں اس کی فکر ہی نہیں. اللہ ہمیں توبہ کی فکر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے.